زمین کی یہ 3 قسمیں مثال دے کر 2 قسم کی وضاحت کی۔ پہلی قسم وہ نرم زمین، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بتایا علم و علمہ، جس نے خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، اپنے علم کا نشر کیا، اپنے علم کو پھیلانے کی کوشش کی، خود بھی عمل کیا اور دوسروں تک واعظ و نصیحت، دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اس علم کو پہنچایا۔ اور دوسری قسم جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان نہیں کی، ان لوگوں کی ہے جو اپنے اندر علم تو لیا، دوسروں کو تو فائدہ پہنچایا، لیکن خود عامل نہ بن سکے، خود عمل پر کھڑے نہ اتر سکے۔ یہ بھی قسم اپنی جگہ صحیح ہے۔ اور زمین کی تیسری قسم وہ ہمارے قلب کی تیسری قسم کی مثال ہو جائے گی۔ ہمارے قلب میں علم و ہدایت کا بات آئی، لیکن وہ ہمارا قلب چٹیل میدان، نہ ہم نے خود فائدہ اٹھایا اور نہ دوسروں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچایا۔ اللہ تعالی ہمارے قلب کو چٹیل میدان نہ بنائے۔ ہمیں کوشش کرنا ہے زمین کی پہلی قسم جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و علمہ سے تعبیر فرمایا کہ ہم علم حاصل کیے ہیں، دوسروں تک خود اس علم پر عمل بھی کریں گے اور دوسروں تک اس علم کو پہنچائیں گے۔ اب یہ علم پہنچانے کے لیے چاہے آپ کو نورانی قاعدہ پڑھا کے کیوں نہ ہو یا بخاری شریف پڑھا کے کیوں نہ ہو، اگر علم کو پڑھانے کی، علم کو پھیلانے کی نیت ہے تو ہم نے اپنے استادوں سے سنا ہے اخلاص کے ساتھ نورانی قاعدہ پڑھانے والا کامیاب ہو سکتا ہے اور دیگر اخلاص کے بخاری پڑھانے والا کامیاب نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا کیفیت ہے، اپنے علم کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہم کتنا بے چین ہوتے ہیں، ہمارے اندر کتنی بے قراری پیدا ہوتی ہے۔ اصل تو اللہ پاک دل کی اس کیفیت کو دیکھتا ہے، لہذا ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جو کچھ ہم نے یہاں علم حاصل کیا، اس علم کو پھیلانے کی جو شکلیں ہمارے سے بن سکے، اس شکل کو اپنانے میں بالکل کوتاہی سے کام نہ، جو بھی سبب پیدا ہو از خود سبب پیدا کریں، شکلیں بنائیں، محنت کریں۔ دیکھیے آپ اس فکر کو لیں گے تو اللہ کی ذات سے یقین کے درجے میں کہتا ہوں کہ پھر ان کو روزی کی اتنی فکر نہیں کرنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ روزی کا بھی دروازہ کھول دے گا۔ لیکن یہ پہلے فکر لینا ہے، پہلے اگر آپ نے روزی کی فکر لیا تو ہو سکتا ہے کہ اس روزی میں برکت نہ ہو، اور اگر آپ نے یہ فکر لیا کہ ہم جو کچھ حاصل کیے ہیں یہ سلسلہ تو بند نہیں ہے، حاصل ہونے کا درجہ سلسلہ تو مرتے دم تک، اطلب علم من المہد الی اللحد، تلاش علم کا یہ تو ہے ہی، لیکن یہ علم دوسروں تک پہنچائے، یہ فکر لے کے آپ چلیں گے نا تو انشاءاللہ روزی کے لیے حیران اور پریشان نہیں ہونا پڑے گا، اللہ تعالیٰ روزی کا دروازہ کھولے گا۔ یہ مختصر چند باتیں نصیحت کے طور پر میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو آپ لوگوں نے عقیدت کا اظہار کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنوں کو اس کا بھرپور صلہ نصیب فرمائے، اور یہ آپ داعی بھی بنے اس مدرسے کے لیے، اس مدرسے کے لیے آخری نصیحت داعی بنے۔ داعی 2 طرح کا ہے، ایک تو مالیات کے اعتبار سے بھی آپ داعی بنے، اور دوسرے کہ طلبہ کا ذہن بنائے۔ یہ ایک مدرسے سے محبت اور تعلق کی ایک بڑی دلیل ہوگی۔ اپنے متعلقین کو آپ سے کوئی مشورہ لے رہا ہے ہم آپ کا بچہ کہاں بھیجیں، تو آپ کی زبان میں پہلی مرتبہ آئے کہ آپ ادارہ فیض القرآن بھیجیں، کسی بھی جماعت کا آپ کا پہلا مشورہ یہ ہوگا
کہ بھائی ہم وہاں سے آئے ہیں، جو کچھ پایا ہم نے وہاں سے پایا ہے، آپ پہلے مرحلے میں یہی مشورہ دیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ آپ ادارہ فیض القرآن بھیجیں اپنے بچہ کو، یا بچہ کو سمجھائیں، طالب علم کو سمجھائیں، جو جس علاقے میں ہیں اپنے علاقے کے بچوں کو یہاں آپ حضرات بھیجنے کی کوشش کریں۔ یہ داعی بننا یہ آپ سے اور مدرسے سے محبت اور عقیدت کی دلیل ہوگی۔ انہی چند بات کے اوپر اپنی باتیں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔